ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرف پھر ہم آپ کے حاضر خدمت ہیں ایک خوبصورت گفتگو کے ساتھ اور خوبصورت بات کے ساتھ۔ آپ حضرات مکمل سماعت فرمائیے اور اپنے دوسرے مومن بھائی تک اس چیز کو پہنچائیے، اس سے آپ کے بھی ایمان اور عقیدے روشن ہوں گے اور آپ کے مومن بھائی کے بھی ایمان اور عقیدے روشن ہوں گے۔ ہم آج بات کرنے والے ہیں ایک تابعی بزرگ جن کا نام حضرت حبیب بن سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تابعی بزرگ ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحبین میں سے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بھی کرتے ہیں۔ ایک ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے وہ جو ہے عمل سے بہتر ہے، یعنی جب مومن نیت کر لیتا ہے خیر کا، بھلائی کا، اچھے عمل کا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس نیت کرنے پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حضرت حبیب بن سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گوشہ نشینی اختیار کیا اور جو ہے تنہائی میں رہنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ دریائے فرات کے کنارے چلے جاتے، بکریوں کو چراتے اور رب کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دریائے فرات کے سامنے جو ہے رب کی عبادت میں مشغول تھے اور بکریوں کی حفاظت جو ہے ایک بھیڑیا کر رہا تھا۔ ایک شخص نے یہ چیز دیکھی تو دیکھنے کے بعد اسے تعجب ہوا کہ یہ بھیڑیا اور بکری میں جو ہے یہ صلح کب سے ہو گئی؟ بھیڑیا تو بکریوں پہ حملہ کرتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ ہستی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ ایک شخص دیکھنے والا جو تعجب کر رہا تھا جا کر کے حضرت حبیب بن سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد بیٹھ جاتا ہے کہ جب حضرت نماز سے فارغ ہوں گے تو ان سے کچھ کلام کریں گے، اس کا جو ہے پس منظر و پیش منظر پوچھیں گے۔ اب وہ شخص وہاں پہ بیٹھا رہا، تھوڑی دیر میں حضرت حبیب بن سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد وہ آنے والا شخص دریافت فرماتا ہے، سلام کرتا ہے، جواب لیتا ہے۔ حضرت حبیب بن سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرماتے ہیں کہ بیٹا کیسے آنا ہوا؟ وہ آنے والا شخص کہتا ہے حضور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت حبیب بن سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، یعنی ایک بزرگ کے لیے اور یا ایک بندے مومن کو تم دیکھنے جو آئے ہو تو اس کے اللہ پاک اس کے عوض میں تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب وہ آنے والا شخص سے رہا نہ گیا، وہ سوال کیا کہ حضور بکری اور بھیڑیے میں جو ہے صلح کب سے ہو گئی؟ حضرت حبیب سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے بندے کے رب سے جو ہے صلح ہو گئی، بندے اور رب کے درمیان جب صلح ہو گئی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے بکری اور بھیڑیے کے بیچ بھی صلح فرما دی ہے۔ مطلب یہ کہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو اس بندے کے حوالے فرما دیتا ہے۔ تو یہی کلام اور گفتگو ہو رہے تھے کہ اسی درمیان حضرت حبیب بن سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لکڑی کے پیالے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد بڑھ جاتے ہیں ایک پتھر کے کنارے پاس، اور پتھر کے پاس جا کر کے اپنے پیالے کو پیش کرتے ہیں اور پیالے کو رکھ دیتے ہیں۔ اس پتھر سے پیالے میں شہد، دو چشمے نکلے پتھر سے، ایک تو شہد کا اور ایک دودھ کا، جو ضرورت تھی حضرت حبیب بن سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں۔ اب یہ تو پہلے ہی وہ آنے والا شخص جو ہے بھیڑیے اور بکریوں کے درمیان کے صلح دیکھ کر کے تعجب کر رہا تھا، اب یہ ایک اور چیز دیکھ لیا جس سے اور بھی تعجب کرنے لگا، اور تعجب ہونے والی بات بھی ہے۔ حضرت حبیب بن سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر دریافت فرماتا ہے حضور یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ایک پتھر سے جو ہے دو چشمے جاری ہوئے اور ایک چشمہ جو ہے شہد کا، ایک چشمہ دودھ کا۔ تو حضرت حبیب بن سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، سنت کے متبع تھے اور سنت کے مکمل عمل پیرا تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ فرمانے لگے کہ جب موسیٰ کی قوم، وہ بھی نافرمان قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر سے 12 چشمے جاری فرما سکتا ہے تو پھر ہم تو آخری نبی یعنی موسیٰ کے امام کے ہم امتی ہیں، اور وہ بھی ہم نافرمان نہیں، ہم تو فرما بردار بندے، فرما بردار امتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس پتھر سے 2 چشمے، ایک دودھ اور ایک شہد کے نکال دیتے تو تعجب کیا، اس کے قدرت سے کوئی باہر کی چیز تو نہیں ہے۔ اب یہ جب تعجب خیز معاملہ آنے والا شخص دیکھتا ہے، اور یقیناً بڑی ایک ایمان والی اور ایک بہت بڑی سبق کی بات ہے کہ حضرت حبیب بن سلیم الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے 2 چشمے جاری کیے، ایک شہد کا اور ایک دودھ کا۔ ذرا غور کر کے دیکھیے
تو تعجب کی بات تو ہے ہی ہے، یقیناً تعجب کی بات ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے نکالے، دریا کے پانیوں کو کنارے کر دیا، اور عصائے کلیمی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جب پتھر پہ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 12 چشمے جاری فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں سے چشمے جاری کر سکتا ہے تو ہم تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پھر ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ضرورت اور شرط اس بات کی ہے کہ ہمیں مکمل اور یقین محکم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو ہم زندگی گزاریں گے پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ اب وہ آنے والا شخص دریافت فرماتا ہے، حضور ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے، ہمیں کچھ اچھی بات بتا دیجئے۔ کہ حبیب بن سلیم الرائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں سے بچو، ایک تو دنیا کے حرص و حوث سے دل کو بچا لو، یعنی دنیا کی لالچ سے بچ جاؤ، اور ایک یہ کہ پیٹ کو جو ہے حرام لقمے کا ظرف نہ بناؤ، پیٹ کو جو ہے حرام لقمے کی جگہ نہ بناؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دنیا میں رہ کر کے دنیا کی لالچ سے بھی بچنا ہے اور اپنے حلق سے نیچے حرام لقمے کو بھی نہیں اترنے دینا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا حرام لقمہ ہے کہ حلال لقمہ ہے؟ یہ عام اورات کو شریعت نے جو اصول بتائے ہیں، ہم محنت کر کر کے اور اپنے جائز طریقے سے جو چیزیں حاصل کرتے ہیں اس غذا کو ہم جو ہے اس غذا سے شکم سیر ہو جائیں، اس غذا کو لقمہ بنائیں، اور جو چیزیں حرام طریقے سے آ رہی ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے اپنے پیٹ کو بچائیں۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پر، جس مرتبے پہ اور جس طرح سے رکھا ہے اس پہ راضی رہنے کی کوشش کیجئے اور خوش رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اور جب مومن لالچ میں پھنس جاتا ہے، انسان لالچ کرنے لگ جاتا ہے تو دھیرے دھیرے ہلاکت کی جانب بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اور حرام سے بچنا کیسے ہے، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور انہیں جو طاقت دی اور اس کو جو ہے بہت ساری چیزوں سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی نوازا۔ جیسے آپ جان رہے ہوں گے آنے والا وقت دیار شریف کا اور بڑے پیر کا مہینہ آ رہا ہے، اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ماننے والے نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے نبی تو آپ کے نبی سے افضل ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کی بات عرف اعلیٰ ہے، ان کی ذات کی تم پہ بات نہیں کرتا، لیکن اگر تمہیں اس بات پہ ہی تولنا ہے، اس بات پہ ہی وزن کرنا ہے کہ تمہارے نبی ہمارے نبی سے اس لیے افضل ہیں کہ وہ مردے کو جلاتے تھے، تو مجھے لے چلو، جس قبر کے مردے کو زندہ کرنا ہوگا اس قبرستان میں مجھے لے چلو اور اس قبر کے پاس مجھے لے چلو۔ میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادنا غلام ہوں، لیکن میں حضور کے ادنا غلام ہونے کے باوجود بھی میں قبر سے مردے کو زندہ فرماؤں گا۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، ان کا امتی جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام ہے شیخ عبد القادر جیلانی، ولیوں کے امام کو لے کر کے ایک پرانے بوسیدہ قبر کے پاس جاتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے جب کہا تم باذن اللہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو مردہ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ بات دیکھتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے شیخ عبد القادر جیلانی کی دست پہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے نبی کے امتیوں کو بھی نوازا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں اور نبی کے امتی سارے امتیوں کے امام ہیں، اور اس نبی کے ولی سارے نبی کے ولیوں کے امام ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو دنیا کے حرص و حوث سے بچنا چاہیے اور حرام لقمے سے بچنا چاہیے۔ حرام لقمے سے کیسے بچا جائے، ایک ایک چیز پہ غور کیا جائے، کون سی چیزیں کہاں سے حاصل کی جا رہی ہے۔ شیخ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ تک پہنچا کے میں رخصت ہو جاؤں۔
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے. حالانکہ یہ اس طرح کے واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کے حوالے سے بھی ہے، لیکن یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک مرتبہ ایک دریا کنارے سے گزر رہے تھے. دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا اور ابراہیم بن ادہم اس سیب کی قیمت جاننے کے لیے اور قیمت جو ہے کلیئر کرنے کے لیے اس کو لیتے اپنے ہاتھ میں، اور لینے کے بعد جو اسوس نفس کی خواہش ہوئی اور اس سیب کو کھا لیا. کھانے کے بعد ذہن و فکر میں ایک آواز گونجی اور یہ آواز آئی کہ کھانے کو تو کھا لیا لیکن کیا پتا یہ پھل کہاں سے آ رہا تھا، کس کا تھا، ہمارے جائز تھا کہ ناجائز تھا، حلال تھا یا حرام تھا. اب اس دریا جدھر سے جو پانی آ رہا تھا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ الٹے چلتے ہیں جدھر سے پانی آ رہا تھا. جاتے جاتے ایک باغ کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ باغ کے اوپر جو ہے سیب کے درخت کے کچھ شاخ جو ہے لٹکے ہوئے ہیں. سمجھ گئے کہ اسی باغ کے پھل اس پانی میں بہتا ہوا، اس دریا میں بہتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا. اب اس کے مالک کو تلاشتے ہیں، تلاشنے کے بعد جب پہنچتے ہیں تو دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ایک نوکر ایک جو ہے لونڈی باہر نکلتی ہے اور آنے کے بعد پوچھتی ہے کیا بات ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس باغ کے مالک سے ملنا ہے. وہ لونڈی کہتی ہے کہ اس جو ہے یہ باغ فلاں عورت کی ہے، وہ جو ہے وہ عورت موجود ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمیں اس عورت سے ملاقات کرا دو، ہمیں کچھ بات کرنی ہے. جب وہ مالکہ باہر آتی ہے، باغ کی وہ مالکہ باہر آتی ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم پورا قصہ بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا تو مجھ سے کچھ اجر لے لو یا مجھے معاف کر دو. وہ مالکہ عورت جو ہے معاف کرتی کہتی ہے کہ اس میں جو ہے آدھا تو بادشاہ کا ہے، آدھا میرا ہے، میں اپنے آدھے سیب کو معاف کرتی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. اب وہ جب حضرت ابراہیم بن ادہم بلخ کی سرزمین پر آدھا سیب کا معافی لے کر کے بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں، بلخ کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں بھی دستک دیتے ہیں اور بالآخر اس بادشاہ سے بھی معافی طلب کرا لیتے ہیں اور معافی لے لیتے ہیں. پھر ان کے ذہن و فکر کو ایمان کو سکون ملا. ذرا غور کیجیے، ایک پھل کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم بن ادہم دریا کے پیچھے جو ہے چل پڑے، الٹے پاؤں چلے اور دریا کے پیچھے جاتے جاتے باغ کو کھوجا، باغ کے مالک کو کھوجا. ایک مالک سے جو ہے اجازت لے لی اور معافی لے لی، دوسرے مالک کو بھی تلاش کیا. ذرا معلوم کیجئے کہ ہمیں اور آپ کو بزرگان دین نے کیا سبق دیا ہے اور حرام سے بچنے کا کیا طریقہ دیا ہے کہ ہمیں ایک ایک چیز پہ غور کرنا چاہیے جو ہم حلق سے نیچے اتارتے ہیں. لیکن ہے آج کا معاشرہ، آج کا قوم مسلم، آج کا ہمارا معاشرہ، آپ جب غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چہار جانب لوگ جو ہے ناجائز کام میں ملوث ہیں. الا ماشاءاللہ لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں کون سی چیز کہاں سے آ رہی ہے. ہمیں اور آپ ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. حضرت حبیب سلیم اور رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے بہت کچھ ہمیں سبق ملتا ہے. ایک تو جو ہے بکریوں کی بھیڑیوں نے حفاظت کی، اور پتھر سے جو دو چشمے نکلے، ایک دودھ کے اور ایک شہد کے، اور نصیحت جو کی حضرت حبیب سلیم رائی نے کیا خوبصورت نصیحت کی کہ دنیا کی لالچ سے محفوظ رہ جاؤ، پیٹ کو حرام لقمے سے محفوظ کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، آخرت میں جنت کے مستحق ہو جاؤ گے. اور ان تین چیزوں کو جو ہے نہیں محفوظ کیا، ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم سے پناہ میں رکھے اور جہنم سے محفوظ رکھے، جنت تقدیر بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حلال کھانے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حس و حوث اور لالچ سے محفوظ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.